اردو تنقید رد تشکیل مابعد جدیدیت پس منظر و پیش منظر تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. اردو تنقید پس منظری صورتحال. اردو میں ترقی پسند تنقید اور ادب آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے ماتحت خلق ہوتے ہیں. ادب کی تخلیق کے بعد ترقی پسند ناقد جب اس کو اسیس کرتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، اس ادب کا تجزیہ کرتا ہے جسے ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے، یا جب اس کی تعبیرات کرتا ہے تو وہ اپنی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے ماتحت رہ کر، اس دائرے میں رہ کر اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس ادب کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو ترقی پسند تنقید کا مخصوص ڈسپلن، اس کا تنظیمی ڈھانچہ، اس کا دائرہ کار، اس کا موٹو، اس کے اغراض و مقاصد 1936 میں لکھنؤ میں پہلی بار جب اس کا پہلا اجلاس ہوا انجمن ترقی پسند مصنفین کا، تو وہاں یہ سب کچھ طے پا گیا. اور کس طرح کا ادب تخلیق کیا جانا چاہیے یا کس طرح کا ادب تخلیق کیا جائے گا، ترقی پسند ادیب کون کہلائے جانے کا استحقاق رکھے گا، ترقی پسند ناقد کون ہوگا، ادب کی تخلیق کے ذریعے کس طرح کا پیغام دیا جانا چاہیے یا دیا جائے گا، پیغام رسانی کا مخصوص عمل کیا ہوگا. تنقید کے ذریعے ترقی پسندانہ مفاہیم پر زور دیا گیا اور مخصوص ترسیلیاتی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی. ترقی پسند ادب، ترقی پسند تنقید، ترقی پسند آئیڈیالوجی، ترقی پسند فکر کا ایک سیاسی نصب العین بھی تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ جدلیات ہے جو بورژوا اور پرولتاریا کے درمیان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. مثلا ایک طرف جو ہے وہ 1% کا تعین ترقی پسند ناقدین نے کیا، ترقی پسند ادب نے کیا، اور دوسری طرف یہ دکھایا کہ 99% وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جاگیروں میں کام کرنے والے کہتے ہیں، مزدور کہتے ہیں، انڈسٹریز میں کام کرنے والے مزدور. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی دنیا اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی دنیا، دونوں کا احاطہ جو ہے وہ ترقی پسند تنقید کرتی ہے. ترقی پسند ادب کے موضوعات میں دونوں آتے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی صورتحال، اس وقت پوری دنیا میں اگر ترقی پسند ناقدین نظر دوڑاتے ہیں، ترقی پسند مصنفین دیکھتے ہیں، تو پوری دنیا میں ایک نظام جاگیردارانہ نظام تھا جس میں پرولتاریا طبقہ محنت کرتا تھا اور اس کی کیا اجرت ملتی تھی، اس ایک بنیادی سوال کو لے کر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اور پھر ایک اور بات کہ بورژوا کلاس، مرات یافتہ طبقہ، مقتدر طبقہ، وہ کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، کس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ایک عام آدمی کی محنت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ایک عام آدمی کو اجرت اس کی ملتی ہے تو کیا ملتی ہے. یہ بنیادی روایتی تصورات تھے جن کے گرد اردو میں ترقی پسند تنقید نے اپنے دائرے کو وسعت دی. انجمن ترقی پسند مصنفین نے اپنے مخصوص مقاصد کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ آزادی رائے اور آزادی خیال کی حفاظت کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اس طرح کی بھی بات کی گئی کہ زندگی کی حقیقتیں، تاریخی واقعات، زندگی ایک نامیاتی اور جدلیاتی حقیقت ہے، ادب و زندگی کا تعلق، ادب زندگی کی تنقید ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے، تحقیق کی بنا تجربات پر ہے، حسن اور افادہ، سائنٹیفک نقطہ نظر، ماحول، سماج. ظاہر ہے کہ ایک فرد کو لے کر، ایک عام آدمی کو لے کر، پرولتاریا کو لے کر اردو تنقید اور اردو ادب نے اپنے دائرے کو مکمل کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح بھی لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں. ترقی پسند لکھنے والوں کی بات ہے، ترقی پسند مصنفین کی، ترقی پسند ناول نگاروں کی، ترقی پسند افسانہ نگاروں کی، جنہیں پروگریسو رائٹرز کہا جاتا ہے، پروگریسو پوئٹس کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں، سماجی حقائق کے بارے میں لکھتے ہیں، سوشل ریالٹیز کے بارے میں لکھتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن لکھنے کے ذریعے سے بہرحال
ہم عام لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں، انہیں یہ باور کرا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایکسپلائٹیشن کیا ہے، ان کو شعور جو ہے وہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، منظم ہو سکتے ہیں. یعنی کس کے خلاف منظم ہو سکتے ہیں؟ یہ 1% کے خلاف، بورژوا کلاس کے خلاف، مراعات یافتہ طبقے کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم غور کرتے ہیں اور حقائق کو ایک مثمر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کارل مارکس کی فلسفی کے نتیجے میں پوری دنیا میں سلسلہ شروع ہوا. یعنی اس طرح بھی لکھا کہ تجربے اور مشاہدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن اور افادہ کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. حسن کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ افادہ میں تبدیل ہو سکے، اور وہی چیز زیادہ حسین ہے جو زیادہ مفید بھی ہو. دیکھیے یہاں عام آدمی کے فائدے کی بات کی گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے ایک مقصد کا تعین کر لیا گیا ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر کوئی چیز انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی تو اس میں حسن کا وجود اور عدم برابر ہے. یہاں ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھا جانے لگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک چیز، ایک ٹیکسٹ ہے، ایک ادب پارہ ہے، تو وہ کیا عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر وہ عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ خوبصورت بھی ہے، وہ اپنی جمالیات کے ایک نظام پر بھی مبنی ہے. تو دیکھیے کہ آغاز میں ایک طرح سے جو ڈسپلن تھا، ایک طرح سے جو منشور تھا، ایک طرح سے جو اغراض و مقاصد تھے، ایک تنظیم کا جو ڈھانچہ تھا اور ایک فریم ورک تھا، تو اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ادب تخلیق کیا گیا. فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، پریم چند، مجنو سلطان پوری، مجنو گورکھ پوری، فراق گورکھ پوری، متعدد ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے مختلف اصناف میں ادب تخلیق کیا. مثلا فیض صاحب کے یہاں ہمیں آرٹ بھی ملتا ہے اور آرٹ کے ساتھ ساتھ وہ مقصدیت بھی ملتی ہے جو ترقی پسند مصنفین کے یہاں ہمیں مرکزی حیثیت کی حامل دکھائی دیتی ہے. مثلا فیض صاحب کی نظم ہے موضوع سخن، اس میں ہمیں رومانٹسزم اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ریئلزم دونوں کا امتزاج ملے گا. دیکھیے، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ ماہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگینی. جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر. اپنے افکار کی، اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضمون ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی. یہ وہ حسن کا تصور ہے جو نظم کے پہلے حصے میں شاعر کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی محبوب کے گرد، محبوب کی جمالیات کے گرد نظم اپنا پہلا دائرہ مکمل کرتی ہے، اور شاعر کی فکر کا محور و مرکز محبوب کی خوبصورتی ہے. اس کا نصب العین، اس کی زندگی کا نصب العین، اس کا آدرش کون ہے؟ محبوب ہے، اور محبوب ہی کی وجہ سے اس کی داخلی اور باطنی اور خارجی کائنات حسین و جمیل ہے. یہ ایک دائرہ نظم کا مکمل ہو جاتا ہے. اب نظم کا دوسرا دائرہ شروع ہوتا ہے جہاں شاعر رومانٹسزم سے براہ راست ایک گریز کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے یا ایک گریز کا راستہ نکالنے کے بعد وہ آ جاتا ہے سوشل ریئلزم کی طرف، سماجی حقیقت نگاری کی طرف، کہ سماج کی حقیقت کو دکھایا جائے. مگر فیض صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ تخلیقی
पैराए में रहकर अपनी नज्म का दायरा मुकम्मल करते हैं। आज तक सुर्ख व सियाह सदियों के साए के तले आदम व हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी है। मौत और जीस्त की रोजाना सफाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। इन दमकते हुए शहरों की फरामा मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। ये हर एक समत पुरस्रार कड़ी दीवारें, जल बुझे दिन में हजारों की जवानी के चराग। ये हर एक गांव पे उन ख्वाबों की मक्तल गाहें, जिनके परतों से चरागाह हैं हजारों के दिमाग। ये भी हैं ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज खुतूत, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजूए सुखन इनके सिवा और नहीं, तबे शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। देखिए, शायर पूरी इंसानी तारीख की जबरियत को तख्लीकी पैराए में बयान करते हैं कि सदियों के सफर के बाद आदम व हव्वा एक मुसलसल जबरियत की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और एक कश्मकश का सिलसिला है, यानी हयात है फिर मौत है। और देखिए, शायर ये भी सवाल उठाता है कि हमारे आबाओ अजदाद भी इसी तरह इसी जबरियत की चक्की में पिसते हुए दुनिया से चले गए और हमारे साथ क्या होगा। शायर एक सवाल पैदा करता है। हमारे से मुराद प्रोलतारिया क्लास है, हमारे से मुराद किसान तबका है, हमारे से मुराद वर्किंग क्लास है, हमारे से मुराद लोअर मिडिल क्लास है, हमारे से मुराद बड़ी हद तक मिडिल क्लास है। देखिए, शायर मतलब इंसानी तारीख के पूरे जकड़बंद पूरी जबरियत को तख्लीकी पैराए में नज्म करता है, मगर कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो एक नारे की कैफियत पैदा कर रहे हैं। तो फैज साहब ने जिस अंदाज से अपनी इस नज्म को 2 दायरों में मुकम्मल किया और फिर जब नज्म का इख्तिताम करते हैं, नज्म का खातिमा करते हैं या नज्म को जब वाइंड अप करते हैं, तो वहां क्या है कि वो फिर कायनात के हुस्न की तरफ आ जाते हैं, कायनात की जमालियात की तरफ आ जाते हैं। महबूब जो कायनात का हुस्न है, महबूब जो कायनात का मरकज़ व महवर है और जिससे उसकी आंखों को रोशनी मिलती है और दिल को सुकून मिलता है, उसे ही वो अपनी शायरी का मौजू, अपनी शायरी का मरकज, अपनी शायरी का महवर करार देता है। और जाहिर है फैज साहब के यहाँ जो है वो एक और एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है ईमायत। यानी शायर क्या करता है, फैज साहब क्या करते हैं कि वो रमजो ईमायत के पैराए में अपनी नज्म का दायरा मुकम्मल करते हैं। वो मेटाफोरिकल और इंसलाकाती जबान का इस्तेमाल करते हैं और अपने मिसरों के जरिए, अपनी नज्म के 2 दायरों के जरिए अपनी नज्म के अंदर एक तहदारी पैदा करते हैं। और जरूरी नहीं है कि फैज साहब की नज्म को सिर्फ इन 2 दायरों के अंदर ही मुक़य्यद करके देखा जाए। फैज साहब की इस नज्म के मफाहीम लामुतनाही भी हो सकते हैं। जाहिर है कि फैज साहब की नज्म के बतन में अगर गवासी की जाए और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की रोशनी में देखा जाए तो हम मजीद मानी भी जो है वो बरामद कर सकते हैं। देखिए, तरक्की पसंद अदब का बुनियादी जो रिवायती तस्वुर है वो क्या है कि इंसान जो कायनात के, जमीन के पैदावारी अमल का हिस्सा है, वो बड़े पैमाने पर मुशक्कत करता है, लेकिन उसके हाथ में क्या आता है, ना वो आज़ादी ख्याल की सतह पर, ना वो आज़ादी इजहार की सतह पर, किसी भी सतह पर वो अगर हम कहें कि वो आज़ाद है तो ऐसा जो है वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। वो जाबजा जकड़ा हुआ है, अनदेखी जंजीरों में बंधा हुआ है और यही वजह है
کہ ترقی پسند مصنفین، ترقی پسند شاعر پرولتاریہ طبقے کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کی ترجمانی جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ زمانہ ایک متحرک قوت ہے جو آگے بڑھتی رہتی ہے، اور زندگی ایک نامیاتی حقیقت ہے جو بدلتی رہتی ہے، اور بدلتی ہوئی زندگی میں، بدلتے ہوئے حقائق میں پرولتاریہ طبقے کے لیے کیا ہے، اس کا نصیبہ کیا ہے۔ اور پھر جب زندگی ایک ایسی قوت اور حقیقت ہے اور جو متحرک اور مائل بہ ترقی ہے، تو وہ ہر چیز جس کا تعلق زندگی سے ہے، جس پر زندگی کا اطلاق ہو سکتا ہے، حرکت و تغیر و انقلاب و ترقی کے لیے مجبور ہے، اور ادب کو بھی زندگی ہی سے تعلق ہے، اور وہ بھی زندگی ہی کی ایک حرکت ہے۔ تو دیکھیے کہ انسانی تجربات ہیں، حسن ہے، خیالات ہیں، جذبات ہیں، ان کا اظہار ہے، تو پھر ایک بڑا طبقہ وہ کائنات کی سہولیات سے، زندگی کی سہولیات سے محروم کیوں ہے؟ دیکھیے اگر یہ سب کچھ مطلب ایوولوشن پروسیس میں چل رہا ہے، تو ایک انسان جس کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے، جسے ڈاؤن ٹروڈن پیپلز میں شمار کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ جیسا کہ ہمیں جو ہے وہ روایتی ترقی پسند تنقید میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پریم چند افسانہ لکھتے ہیں کفن، تو اس میں گھیسو اور مادھو اور بدیا ان کی کس طرح کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی میں مطلب کوئی ہمیں رہنائی کا ایلیمنٹ افسانہ نگار نے نہیں دکھایا، بلکہ یہ دکھایا ہے کہ کون کون سے عوامل ہیں، کون کون سے عناصر ہیں سوسائٹی کے اندر جو ایکسپلائٹیشن کے دائرے کو وسعت دیتے چلے جاتے ہیں۔ یا پھر پریم چند کا افسانہ سوا سیر گیہوں دیکھ لیجئے، اس میں بنیا کس طرح سے ایک سادہ لوح کسان کا استحصال کرتا ہے، اور کس طرح سے سودی سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو دوسری نسل کی باری آ جاتی ہے، لیکن وہ سود چکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ جس طرح سے اردو میں پریم چند نے سماجی حقائق کو دیکھا، انہوں نے اس کو ایک فنی پیرائے میں، تخلیقی پیرائے میں اپنے افسانوں کے ذریعے دکھایا۔ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اغراض و مقاصد تھے جو 1936 میں جن کا تعین کیا گیا تھا، ان اغراض و مقاصد کے تحت نہ صرف ادب تخلیق کیا جائے، بلکہ اس ادب کے ذریعے عام آدمی کو شعور بھی دیا جائے کہ اس کی محنت کا استحصال کون کر رہا ہے، اس کے کام کو کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور اس کی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا۔ یعنی ہندو بنیا جو ہے وہ کس طرح سے مذہب کے ذریعے، مذہب کی آڑ میں اپنی خدمت کرواتا ہے، اور کس طرح سے برہمن ایک عام آدمی کا ہندو معاشرے میں استحصال کرتا ہے۔ پریم چند نے برے صغیر میں خاص طور سے عام آدمی کی زندگی کو سماجی حقائق کے پردے پر دکھایا ہے۔ ایک سماجی حقیقت نگار کے طور پر پریم چند کے افسانے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیے کہ سائنس کے اصول زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہوتے جاتے ہیں، ہر میدان میں کام کرنے والے ان اصولوں کو مانتے ہیں، اور ہر نئے کام کرنے والے کو سب سے پہلے ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ادبی تنقید ایک جداگانہ اور قابل توجہ علم ہے، تو اس کو بھی علمی طریقہ کار کا پابند ہونا چاہیے۔ دیکھیے تو ترقی پسند تنقید ایک اپنے آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کہ 1% زمین کے تمام وسائل پر قابض ہے اور 99% کا استحصال کر رہا ہے، تو یہ ایک علمی طریقے سے یہ سارا فریم ورک مکمل ہوتا ہے، ایک عقلی پیمانے پر یہ سارا فریم ورک مکمل ہوتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو لوئر مڈل کلاس سے ہے، ادب کے ذریعے عام آدمی کو یہ شعور دیا گیا کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی ضروری ہیں، اور یہ بھی باور کرایا گیا کہ زمین میں اتنے وسائل ہیں، ایگریکلچر کو لے لیں، مائنز کو لے لیں،
اور سمندر کی تہوں کو لے لیں کہ زمین کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ اگر آج بھی ان وسائل کی مساوی بنیادوں پر، ایکول بنیادوں پر تقسیم کر دی جائے، غیر مساوی تقسیم کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، تو پرولتاریہ طبقہ بلکہ دنیا کے تمام انسان نہ صحت سے محروم رہیں، نہ تعلیم سے محروم رہیں، نہ ان کی بنیادی ضرورتیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہوں، یعنی روٹی، کپڑا، مکان، جسے عام طور پر باقی نقاد جو ترقی پسند نقاد نہیں ہے یا ترقی پسند مصنفین نہیں ہے یا ترقی پسند تخلیق کار نہیں ہے، وہ ایک طرح سے اسے نعرہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تو ایک نعرہ ہوا، یہ تو ایک سیاسی ایجنڈا ہوا، یہ تو ایک سیاسی فکر ہوئی، اور یہ سیاسی نصب العین ہوا، یہ ادب تو نہ ہوا۔ ادب تو انسان کے بطن میں غواصی کرتا ہے، انسانی وجود کی پرتوں کو کھولتا ہے، انسانی نفسیات کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ ادب تو لطف و انبساط کا ذریعہ ہے، اور تنقید اگر اس طرح سے ایک آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے تنقید کی جائے گی اور ادب پاروں کی تفہیم کی جائے گی اور ادب اس طرح کا تخلیق کیا جائے گا اور اسی اینک سے، اسی نظر سے، اسی زاویہ نظر سے ادب کو انٹرپریٹ کیا جائے گا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک سیاسی ایجنڈا بن جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے اعتراضات ماضی میں بھی ہوئے، ترقی پسند تنقید پر، ترقی پسند ادب پر، ترقی پسند آئیڈیالوجی پر، ترقی پسند فریم ورک پر۔ تو بہرحال ترقی پسند تحریک کا ایک اپنا لمبا سفر ہے، 1936 میں شروع ہوا اور تقسیم کے بعد سکسٹیز میں، 60 کے دہے کے آغاز میں اپنے طرفوں کو پہنچا، اور ظاہر ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم دیگر نظریات آ گئے اور دیگر نظریات نے ترقی پسند تنقید کو اس طرح سے ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ جو ہے وہ میرا جی نے، اور میرا جی کے ساتھ جو ہے وہ قیوم نظر اور دیگر شعراء، اور جن میں نون میم راشد بھی شامل ہیں، ایک حلقہ ارباب ذوق کی بنیاد رکھی، اور سگمنڈ فرائڈ کا جو مخصوص ہیومن سائیکولوجی کا یا سائیکو انالیٹیکل کریٹیسزم کا یا ایک تحلیل نفسی کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کے تحت جو ہے نہ صرف ادب کی تخلیق کی گئی بلکہ ادب کو پرکھا اور جانچا بھی اسی پیمانے پر گیا، وہی اصول جو سگمنڈ فرائڈ کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ایک طرح سے حلقہ ارباب ذوق کے تخلیق کار، حلقہ ارباب ذوق کے مصنفین، ایک طرح سے جو ترقی پسند تنقید تھی اس کا رد عمل جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ ترقی پسند تنقید یہ بھی ایک خیال پیش کرتی ہے کہ بنیادی اقدار اہم ہیں جن کے اصول پر دوسری بہت سی ویلیوز کا دار و مدار ہے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ پیٹ بھر کر اگر اس کو کھانا ملتا ہے اور پھر اس کو پہننے کے لیے کپڑا ملتا ہے، اور اگر اس کے پاس روٹی نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، تو زندگی کا لطف جو ہے وہ چیمانی دارد، اور بنیادی اور اہم اقدار وہ انداز نظر ہیں جو بنیادی اور اہم خواہشات کو تسکین دیتے ہیں، اور بنیادی اور اہم خواہشات وہ ہیں جن کی تسکین سے اوپر خواہشات کی تسکین وابستہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ادبیات عالم کے تناظر میں، نہ صحیح اردو ادبیات کے تناظر میں ہم دیکھیں، ادبی متون کو دیکھیں یا پھر جو ہے وہ تاریخ کے مطالعات کی روشنی میں دیکھیں، تو یہ بات سورج کی طرح، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر دور کے ادبی کارناموں میں اس دور کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو اس دور کی روح رواں کہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں بڑے ادب پارے تخلیق کیے گئے، اور وہ اپنے تمدن، اپنی معاشرت، اپنے کلچر اور نظام معاشرت کی پیداوار ہیں جن کو کوئی دوسرا دور یا کوئی دوسرا سسٹم پیدا نہیں کر سکتا۔
تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند ادیب جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ادب پارا تخلیق کرتا ہے جس میں عام آدمی کی زندگی کو موضوع بنایا جائے. عام آدمی کی زندگی استحصال کا شکار کیسے ہے, عام آدمی کی زندگی ایک جکڑ بند کا شکار کیسے ہے, عام آدمی کو کس طرح سے اندیکھی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. تو یہ وہ فریم ورک ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ترقی پسند ناقدین نے نہ صرف جو ہے وہ لکھا بلکہ انہوں نے ادب پاروں کی جانچ بھی کی, ادب پاروں کی تفہیم بھی کی. دیکھیے کہ مارکس اور لینن جیسے انقلاب پسندوں کی تحریروں کو پڑھ کر وہ صرف ایک مخصوص قسم کے ادب کو ظاہر ہے اس پر زور دیتے ہیں اور باقی ادب کو ایسا نہیں ہے کہ وہ کلیاتاً نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ مارکس اور لینن نے دنیا کے مشہور ادیبوں اور شاعروں اور فنکاروں اور صناعوں کے کام میں دلچسپی لی, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کیا کہ جتنی ان کی اہمیت ہونی چاہیے تھی اتنی ہی اہمیت ان کو دی اور ان کی کمزوریوں کو بھی نمایاں کیا. تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ترقی پسند نقاد صرف اگر ترقی پسند ادب تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ کارل مارکس جو اس تھیری کے جد امجد ہیں, پائنیئر ہیں, بنیاد گزار ہیں, وہ ان سے پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر اپنے فریم ورک کے اندر رہتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ تخلیق کے عمل کو جاری رکھتے ہیں. اور اس تخلیق کا مقصد, بنیادی مقصد کیا ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو ادب کا موضوع بنایا جائے اور سماجی حقائق کو ادب کے ذریعے ڈپکٹ کیا جائے. دیکھیے کہ جارج لوکاچ نے مارکس کے حوالے سے لکھا ہے, انسان کے فطری وجود میں جو معروضی تنوع کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے یہاں حصے لطیف کی تربیت ہوتی ہے, اسی سے اس کے کان موسیقی سے آشنا ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں فنی حیولوں کے حسن سے روشناس ہوتی ہیں. فاقہ کش انسان کے لیے کھانا کھانے کے مہذب طریقے کا گویا وجود ہی نہیں ہے. اس کے لیے کھانے کا مجرد تصور ہی سب کچھ ہے, کھانا اور صرف کھانا, چاہے پکا ہوا ہو یا کچا. ایک پریشان حال شخص بہترین ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کی حص سے محروم ہوتا ہے. دھاتوں کا تاجر اشیاء کی بازاری قیمتوں ہی سے سروکار رکھتا ہے, اس کی آنکھیں ان دھاتوں کے حسن سے بالکل ناآشنا ہوتی ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ شخص معدنیات اور معدنیاتی حیثیت سے عاری ہوتا ہے. اس لیے انسانی فطرت کی معروضیت نہایت ضروری ہے. اس سے نہ صرف اس کے حواس کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کا ذہن بھی تربیت پا کر انسانی فطرت کے ممکنات کی تکمیل کے قابل بنتا ہے. تو اس طرح مارکس نے انسانی حس کا بالعموم اور جمالیاتی حس کا بالخصوص جو تصور دیا, اس کا جارج لوکاچ نے کیا کیا کہ محاکمہ کیا. آدمی حواس کے ذریعے اپنے وجود اور اپنی دنیا کی تصدیق و توثیق کرتا ہے. اس طرح آدمی محض ایک فکر کرنے والی مخلوق نہیں بلکہ ایک حواسی مخلوق بھی ہے. مارکس حواس کو اتنا ہی بشری خیال کرتا ہے جتنی کہ عقل اور دانش ہے, لیکن حواس کی یہ بشری نوعیت دوسری بشری مخلوق کی طرح ایک فاتحانہ کاوش کو ظاہر کرتی ہے. دیکھیے کہ جس طرح ایک آرٹسٹ جو ہے وہ چیز کو چھو لیتا ہے اور اس کو اپنے تخلیقی پیرائے کے ذریعے کندن بنا دیتا ہے, اسی طرح سرمایہ دار کیا کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ دور میں ہر ایک چیز جو ہے خرید و فروخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر چیز جو ہے وہ بکتی ہے, تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا. دیکھیے کہ مارکس فن کو اتفاقی انسانی عمل نہیں قرار دیتا بلکہ مارکس کے نزدیک تخلیقی عمل میں فن ایک اعلیٰ اظہار کی ایک صورت ہے. فن ایک معروض ہے جس کے ذریعے موضوع اظہار پاتا, خارجی حیات اظہار پاتی ہے اور اپنی شناخت ہوتی ہے. اس طرح فنکارانہ تخلیق یا کائنات کے ساتھ آدمی کے تخلیقی جمالیاتی رشتے میں موضوعی معروضی شکل اختیار کر لیتا ہے اور موضوع
کیا ہوتا ہے، معروض کے ساتھ تبادلہ کر لیتا ہے، یا موضوع معروض میں تبدیل ہو جاتا ہے، موضوع معروض میں ڈھل جاتا ہے۔ مارکس نے معروض اور تخلیقی عمل اور بیگانگی کے مابین ایک واضح لکیر کھینچی، ایک خط امتیاز قائم کیا۔ مارکس کے نزدیک معروض تخلیقی عمل انسان اور خود تخلیق کار اور پیداواری عمل میں ایک حقیقی اور سولڈ کردار رکھتا ہے، جس کے تحت فنکار اپنے آپ کو خارجی زندگی میں اجاگر کرتا ہے، خارجی زندگی میں اپنے معاملات کی تشکیل کرتا ہے، اپنے فن کی تشکیل کرتا ہے۔ اس طور پر وہ اپنی پہچان کے عمل کو قائم رکھتا ہے اور آدمی کے دائرے سے نکل کر انسان کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی تخلیقی بصیرت کے سفر میں پرولتاریہ کو بھی شامل کرتا ہے۔ امریکہ میں نئی تنقید کا آغاز ہوا تو اس نے جدیدیت کی تحریک کا آغاز کیا، اور اس کا بنیادی تفاعل کیا تھا؟ نئی تنقید کا بنیادی تفاعل تھا سماجی منصب سے دوری، سماجی حقائق سے دوری۔ یہی جدیدیت کا بنیادی فریم ورک تھا جو امریکہ میں نیو کریٹیسزم کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اور ایک طرح سے اگر ہم اردو تنقید اور اردو ادب کے تناظر میں بات کریں، ظاہر ہے کہ ادب خلق ہوتا ہے تو پھر اس کے تنقیدی پیمانے بنتے ہیں، اور ان تنقیدی پیمانوں کے نتیجے میں اس ادب کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کی تفہیم کی جاتی ہے۔ اور ناقد کیا کرتا ہے؟ ایک فن پارے کی جہتوں کو، ایک فن پارے کی پرتوں کو کھولتا ہے، اس کی تفہیم کرتا ہے، اس کی تعبیر کرتا ہے، اور وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ادب کے قاری کے لیے اور عام قاری کے لیے یہ سارا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ باز آفرینی ہوتی ہے تخلیقی عمل کی۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل سامنے کی ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں یورپ میں، پورے یورپ میں پلیگ کی بیماری پھیلی، اور 70% کے راؤنڈ اباؤٹ 70% کے قریب لوگ مارے گئے، اور یہ پلیگ کی بیماری 14ویں صدی کے آخر تک پھیلی رہی، جس کے نتیجے میں بڑی آبادی موت سے دوچار ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس دور کو، یعنی یہ جو 5ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہو کر 14ویں صدی کے آخر تک آتا ہے، یورپین کانٹیکسٹ میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈارک ایجز۔ اور ظاہر ہے کہ یورپینز جو ہیں وہ ڈارک ایجز کے سلسلے میں بات ہی نہیں کرتے، ان کو یہ کہیں خوف ہے کہ آج ہم ترقی کی جس طرفوں پر ہیں کہ باقی دنیا کیا کہے گی کہ یہ پلیگ کی بیماری پر قابو ہی نہیں پا سکے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو ڈارک ایجز ہیں اس میں تو مذہبی نوعیت کا سلسلہ جو ہے وہ غالب تھا، اور پھر رینیسانس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نشاط ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یورپ میں، اور یہ 1400 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی کے لگ بھگ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ری برتھ ہوتی ہے آئیڈیاز کی، اس میں ری برتھ ہوتی ہے ادب کی، اس میں ری برتھ ہوتی ہے آرٹ کی، اس میں گریک اور رومن فلسفوں کی ری برتھ ہوتی ہے۔ سوفوکلیز سے ارسطو جو فلسفی لیتا ہے، جو ٹریجڈی کا تصور لیتا ہے، وہ پھر آگے چل کر جو ہے ایلزبیتھن دور میں شیکسپیئر کے پاس ٹریجڈی کا تصور پہنچ جاتا ہے، اور پھر چوسر جیسا شاعر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اٹیلین دوست شاعر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے کیا ہے کہ پورے یورپ میں چوسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلزبیتھن دور کا بڑا شاعر تھا۔ اور جب ہم نشاط ثانیہ کے اس پورے مطلب ایلزبیتھن دور کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں
بلکہ نشأت ثانیہ کے دور کو ہم جب خاص طور سے دیکھتے ہیں، جس میں انسان کو کائنات کا مرکز جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے جب انسان کو کائنات کا مرکز بنایا گیا ہے تو اسے ہی جو ہے وہ ری برتھ آف لٹریچر، ری برتھ آف آئیڈیالوجی، ری برتھ آف فلاسفیز، ری برتھ آف نالج وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ یورپ کی ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک چرچ کی بالادستی تھی اور ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ تو یہ دور جو ہے اس میں صنعتی انقلاب آتا ہے، انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے، اٹلی سے ایک ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر برطانیہ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ادب جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے، اور ادب کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادب کو پرکھنے کے لیے، ادب کو جانچنے کے لیے ہمیں یہاں پال سارتر جیسا جو ہے وہ مفکر، فکشن رائٹر، فلسفی، جو انسانی وجود کو، انسانی ایگزسٹنس کو اور لمحہ موجود پر پوری توجہ صرف کرتا ہے، تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی جو کارل مارکس کی فکر ہے اس کے رد عمل کے طور پر کہہ لیجئے، یا ایک لحاظ سے اس کا رد عمل تھا ترقی پسند سوچ کا، اجتماعیت کا، کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو مرکز و محور بناتا ہے۔ اور جب ہم اردو ادب کی طرف آتے ہیں تو اردو کے بھی لکھنے والوں نے، تخلیق کاروں نے، اردو کے ناقدین نے ادبی اقدار کی اسیسمنٹ کے لیے قدامت پسندانہ فکر پر زور دیا، ظاہر ہے، اور معنی کی فکسیشن پر زور دیا، اور جو سوشل ریالٹیز ہیں ان سے انحراف کا راستہ نکالا، اور انسان کے بطن کی طرف جو ہے وہ غواصی کی۔ اس طرح ادب کا جو سماجی زندگی سے ایک تعلق تھا، ادب کی سماجی زندگی کے ساتھ جڑت تھی، اس سے راہ فرار اختیار کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے ادب کو پرکھنے کا، ادب کی جانچ کا، ادب کی تخلیق کا ایک پورا ایک زاویہ نظر تھا، ایک پورا ایک سلسلہ تھا، جس میں جو ہے وہ ماورائے حقیقت نگاری کی تحریک جو ہے وہ سریلزم بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جدید ادب کے داخلی موضوعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جمالیاتی اظہار بھی ادب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ جدیدیت کا ایک فریم ورک تھا جس میں ادب جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، اور جو ادب تخلیق کیا گیا پھر اس ادب کے لیے نئے اقداری پیمانے بنائے گئے، اور ان نئے اقداری پیمانوں کی روشنی میں اس ادب پاروں کی جانچ پرکھ کی گئی۔ جدیدیت کے بعد اردو تنقید میں اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی تنقید اور اصنافی تنقید جیسا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور مفاہیم میں مابعد جدید شعراء، فرسودہ، پامال اور مورخ جدیدیت پسند نئی تنقید کے محض خالق اور خالص ادبی معیارات اور اصولوں کو برملا منسوخ کر رہے تھے، جو غیر صحت مند دقیانوسیت اور دور از قیاس اشکال کا شکار تھے۔ وہ مشرقی کلچر، جڑوں، تہذیبی شناخت، ثقافتی سچائی اور ثقافتی مقامی صورتحال پر اصرار کرتے تھے، انجام کار مقامی حیتوں اور مقامی ساختوں جیسی اصناف ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان میں نئے معنی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مابعد جدید ادب میں خارجی ساخت، رد تشکیل، داخلی ساخت کے تصور کی آمد نے اردو کے قاری کو شدت سے احساس دلایا کہ تخلیقی زبان کچھ حد تک نہایت صاف و شفاف وسیلہ اظہار نہیں ہے۔ یہ یکسر نیا تخلیقیت کا ایک ویژن تھا جو خصوصی موضوع اور خصوصی حیات میں بیک وقت منقلب ہوا۔ یہی اول و آخر ویژن ہے جو ٹریس، سائن، ڈیفرنس، ڈیفرمنٹ
وغیرہ وغیرہ کی سطح پر، یعنی جیسے سوسیئر نے ساختیات کی بنیاد رکھی جس میں ایک طرح سے زبان میں اصوات کی اہمیت ہے، زبان میں نشانات کی اہمیت ہے، زبان میں سگنیفائڈ مل کر نشان بناتے ہیں، مطلب ایک آواز کا امیج ہے اور آواز کے امیج کے پیچھے ایک تصور کام کر رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، آواز کا امیج اور آئیڈیالوجی مل کر جو ہے وہ نشان بناتے ہیں، اور وہ جو آئیڈیالوجی ہے، وہ جو تصورات ہیں وہ اصوات کے پیچھے، سوسیئر کیا کہتا ہے کہ جو آوازوں میں ایک فرق کا نظام موجود ہے جو پروگرامڈ زبان کے اندر سے خلق ہوتا ہے، اپنے اصول وضع کرتا ہے، جس کے نتیجے میں زبان کے اندر جو ہے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوسیئر نے سگنیفائر اور سگنیفائڈ دونوں کو ملا کر جو ہے وہ نشان کہا، اور یہ کہا کہ لینگویج از اے سسٹم آف سائنس، یعنی زبان نشانات کا ایک مربوط نظام ہے، اور پھر جو زبان کے اندر جو لفظ ہے اور معنی ہے ان کے درمیان کوئی یہ قائم بذات نہیں ہے، یہ کوئی دائمی قدر کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آربیٹریری ہے، من مانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ لفظ اور معنی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ کاہے کا ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ آربیٹریری ہے، من مانا ہے، یعنی مطلب پہلے سے اس میں موجود مفاہیم نہیں ہے۔ پھر سوسیئر نے زبان کے افقی تصور کی بات کی، زبان کے عمودی تصور کی بات کی، اور زبان کے افقی تصور کو اس طرح سے واضح کیا کہ جب ہم ایک سینٹنس بناتے ہیں، اس کی فارمیشن کرتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، تو وہ پہلے سے لاشعور کی طرح، جسے بعد میں یاکلاکا نے کہا کہ زبان کا پورا نظام لاشعور کی طرح پروگرامڈ ہے، تو سوسیئر کیا کہتا ہے کہ زبان کے اندر افقی اور عمودی رشتہ ہوتا ہے، اور افقی رشتے کی جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ ایک ہم جب جملہ بناتے ہیں، مثلا علی اسکول جاتا ہے یا علی اسکول گیا، تو یہ جو جملہ ہے اس میں ایک کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے، اور جب تک آخری لفظ نہیں آتا اس وقت تک نہ تو جی اس کا جو ہے نحوی ترتیب مکمل ہوتی ہے، سینٹیکس سٹرکچر اس کا مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس جملے کے اندر جو ہے کوئی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ زبان کا جو افقی جو رشتے ہیں یا افقی ترتیب ہے، اس میں لفظ جو ہیں سائملٹینیسلی آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ آتے ہیں، جس سے زبان کے اندر معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ساختیات کے بنیاد گزار نے آگے چل کر جو ہے وہ مابعد جدیدیت، رد تشکیل ایسے لسانی فلسفے کی بنیاد رکھی، اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ پس ساختیات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح وہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ دونوں کو ملا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نشان یعنی سائن، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ زبان جو ہے ایک نشانات کا مربوط نظام ہے، اور ظاہر ہے پھر آگے چل کر جو ہے وہ ڈیفرنس یعنی امتیاز، اور پھر ڈیفرمنٹ یعنی التوا کی سطح پر جو ہے یہ تخلیقی عمل اور تنقیدی فلسفہ جس کی باز آفرینی ہوئی ہے، یہ آگے اپنے سفر کو ارتقاء کی مراحل کی طرف جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ مابعد جدید شعراء کی تخلیقی ترسیل کا موضوع یقیناً مرکز گریزیت ہے، یعنی اس میں نہ کوئی وحدت کا تصور نہیں ہے کہ یہ تخلیقی ادب ہے، یہ فن پارہ ہے، اور اس میں یہی مفاہیم ہے اور یہی اس کی وحدت ہے، اور وہ اس کی وحدت پر اصرار اور استقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ معنی کی تکثیریت پر مابعد جدیدیت جو ہے وہ یقین رکھتی ہے۔ مابعد جدید شعراء کی تخلیقی ترسیل کا موضوع اور چابک دست اسلوب شعوری طور پر جدیدیت پسند شعراء کے انتہائی فردیت گزیدہ مبہم اور کوہر آلود لہجے سے قطعاً مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر نوعیت کا ڈسپلن، ہر نوعیت کی فارمولائی قسم کی صورتحال اور فیشنیبل
اسلوب اور غیر تخلیقی تحریری انداز اور مکینیکل لٹریچر اور ایک پھر ایسا آئین جو نہ صرف جو ہے وہ جدیدیت نے دیا بلکہ جدیدیت کے خلاف مابعد جدیدیت نے ایک طرح سے ایک سکوت کے ساتھ ایک خاموشی کے ساتھ ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جسے ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جس میں اس نے اس سارے یکرخے پن کو معنی کی فکسیشن کو رد کر دیا، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس میں موضوعاتی، اسلوبیاتی، حیاتی اور ساختیاتی سطح پر قطعاً یکسانیت پسندی، مشروطیت پسندی، ڈسپلن، تنظیمی ڈھانچہ، یک رنگ پسندی اور میکانکی نظریہ بندی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تخلیقی نظام ہے، تخلیقی نظام کے لیے کوئی ایک دروازہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی ایک کھڑکی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ تمام کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ ہوا کے تازہ جھونکے جو ہیں وہ آتے رہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ اردو تنقید اور لسانی فلسفے میں رد تشکیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ تو پہلے سے ہی طے ہو گیا کہ زبانیں بھی کلچر کی طرح، سوسائٹی کی طرح، زندہ انسانوں کی طرح نامیاتی کل کی حامل ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں۔ سوسائٹی میں مصنفین ہر عہد میں زندہ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ادبی متون کے مفاہیم کے لیے حتمیت سے گریز ظاہر ہے کہ رد تشکیل کا ایک بنیادی فنکشن ہے۔ مابعد جدیدیت معنی کی وحدت کو تو توڑتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرانے اور نئے نظریات کے ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ استعاراتی، انسلاکی رشتوں، انضباط اور ہم آہنگی سے جدلیاتی عمل کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو کیا ہے کہ رد تشکیل سلسلہ فکر میں متن و معنی یا ادراک حقیقت کے تصور میں اکثر لکھنے والے تناقض، تضاد یا ابہام کے تاثر کو نمایاں کرتے ہیں، اور شاید یہ اس لیے ہے کہ رد تشکیل ایک فلسفہ تنقید ہے۔ مختلف نقادوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی تعبیر و توجیح کی ہے، اور ان توجیحات میں ذاتی ترجیحات بھی شامل ہو گئی ہیں، ذاتی آئیڈیالوجی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور پول دی مان جیسے نقاد نے تو اپنے تصورات کی بنیاد، اپنی تعبیرات کی بنیاد میں افتراقات کے عمل کو نمایاں حیثیت دی ہے، جبکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ڈیریڈا کے اصولوں ہی پر اپنی بنیاد کو استوار کرتا ہے۔ یعنی پول دی مان نے جب اپنے تصورات اور تعبیرات میں افتراقات کو نمایاں حیثیت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اندر جو ہے ڈفرینسز ہی ہیں، یا زبان ایک ڈفرینسز کا ہی نظام ہے جس کے پیچھے اس کی صوتیات کام کر رہی ہے، اس زبان صوتیات کے پیچھے جو ہے وہ تصورات کام کر رہے ہیں۔ تو ڈیریڈا ہی کے اصولوں کو پول دی مان نے اپنے لیے صراط مستقیم کے طور پر چنا۔ اگر رد تشکیل دانشوروں کو دیگر پس ساختیاتی ناقدین کے سلسلے ہی کی ایک کڑی قرار دیا جائے تو اس میں افتراق کی نوعیت بنیادی ہو جاتی ہے، ڈیفرنسز کی نوعیت بنیادی ہو جاتی ہے۔ ساختیات سے رد تشکیل تک کے تصورات میں یقیناً ایک تسلسل موجود ہے، مگر یہ تسلسل بڑی حد تک داخلی قسم کا ہے، نہایت ہی پیچیدہ ہے، جسے تعبیر اور ذہانت کے ذریعے باقاعدہ ترتیب دینے کی بزور کوشش ضرور کی گئی ہے، تاہم ایک ایسی مکمل تھیوری میں سے باندھنا لا ینحل ہوگا جس پر صحیح، درست، قطعی اور مطلق جیسے الفاظ کا سابقہ چسپاں کیا جا سکے۔ رد تشکیل کی یہ ہمت ہمارے لیے یقیناً ایک نیا تجربہ ہے کہ وہ خود اپنے استرداد کا حوصلہ بھی رکھتی ہے، اپنے آپ کو رد کرنے کا، اپنے آپ کو تہس نہس کرنے کا بھی حوصلہ رکھتی ہے۔ لسانی فلسفہ، رد تشکیل اور اردو تنقید۔ ظاہر ہے کہ اردو تنقید نے بھی لسانی فلسفوں سے کسب فیض کیا ہے۔ اردو تنقید نے اپنے دائرے کو وسعت دیتے ہوئے مغربی فلسفوں سے کسب فیض کیا ہے۔ رد تشکیل کے بنیاد گزار ڈیریڈا سے
بھی اردو کے ناقدین نے کسب فیض کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان ناقدین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے پوسٹ ماڈرن کریٹیسزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم اور اسٹرکچرلزم کو نہ صرف اردو کے قارئین سے متعارف کروایا بلکہ انہوں نے اطلاقی بنیادوں پر اردو کے متون کی تفہیم بھی کی. اور جب ہم رد تشکیل کے فلسفے کی طرف آتے ہیں تو ڈیریڈا کے کام کو آگے بڑھانے والے ایک مغربی مفکر پول دی مان جس آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں وہ لسانی افتراقات کی بنیاد پر تعبیرات کے عمل کو استوار کرتی ہے. یعنی زبان کے اندر جو ڈیفرنسز کا، افتراقات کا نظام ہے، جس کے بارے میں ڈیریڈا کہتے ہیں کہ لینگویج میں صرف اور صرف افتراقات ہی افتراقات ہیں اور کوئی اس میں اثباتی پہلو نہیں ہے، تو پول دی مان بھی اپنے رد تشکیلی فلسفے کی بنیاد یا عمارت کو اسی بنیاد پر استوار کرتے ہیں. ڈیریڈا رد تشکیل کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے جس نے معنی کی یکسانیت کو بالکل یکسر رد کر دیا، اور آگے چل کر ڈیریڈا ہی کی دین ہے کہ آگے چل کر ریڈر رسپانس تھیوری جیسا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے وہ متن کے اندر، تخلیق کے اندر قاری بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا انالیسز، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس میں سے جو معنی اخذ کرنے کا ایک سلسلہ ہے وہ اس سارے عمل میں شریک ہو کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان معنی پر یقین نہیں رکھتا یا اس متن کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے جو ایک تخلیق کار نے تخلیق کیا ہوتا ہے. تو رد تشکیل کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے وہ یاک ڈیریڈا ہے، جو معنی پس معنی یا معنی در معنی کے تصور کو الٹ کر معنی رد معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. اور چونکہ معنی ڈیریڈا کے مفہوم میں التوا ہی التوا ہے، اس لیے صداقت کی نہ تو کوئی نہایت ہے اور نہ ہی سچائی کا کوئی مطلق ہے. وہ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن ان کے جواب فراہم نہیں کرتی، بلکہ ایک سوال در سوال در سوال کا لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سوال کرنا اور نامعلوم سے معلوم کو اخذ کرنے کی جستجو کا لامتناہی عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس مفہوم میں رد تشکیل معنی کو تہس نہس کرنے کے عمل سے وابستہ رجحان ہی نہیں اور نہ ہی کنسٹرکشن یعنی تعمیر کے مترادف ہے. یہ ایک پروگرام ہے جس کے بارے میں باربرا جانسن بھی انہدام یا ڈی کنسٹرکشن کو ایک دوسرے کا ہم معنی یا مترادف لفظ قرار نہیں انہوں نے دیا، بلکہ یہ عمل معنی کی کثیر المعنویت اور اس کی گتھیوں کو سلجھانے، گتھیوں کو کھولنے، معنی کشائی اور معنی یابی کے مسلسل عمل سے عبارت ہے. چونکہ معنی کی کوئی آخری حد نہیں ہے، جس طرح سچائی کی کوئی آخری حد نہیں ہے، اسی طرح معنی بھی عدم استقلال کے تصور سے، عدم استقلال کی آئیڈیالوجی سے ایک غیر یقینی تاثر کو جنم دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ بعض لکھنے والوں کے لیے مسلسل انبساط، مسلسل لطف آفرینی کا سبب کہ معنی کی غیر معین صورت مستقلاً مہم کے تئیں اکساتی اور للچاتی ہے، ایک للک پیدا کرتی ہے. تو یاک ڈیریڈا کیا ہے کہ مغربی فلسفی روایتاً موجودگی کی مابعد الطبیعیات، میٹا فزکس آف پریزنس کے ساتھ مخصوص ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ تحریر کی خطرناک قسم کی مبہم صورتوں سے صرف تقریر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے. یعنی وہ تحریر پر تقریر کو تقدم کی جگہ لا کھڑا کرتا ہے. زبان سے ادا کردہ لفظ چونکہ بلا واسطہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مان لیا جاتا ہے یا یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ذریعہ
ایک ایسا ذریعہ ہے یا اس ذریعے سے ایک حتمی سچائی، ایک مقررہ معنی، ایک فیصلہ کن بنیاد، ایک سچائی یا معنی کے جوہر یا مرکز تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہے۔